مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکت ہے، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، بولو آمین۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس کے لیے مسلمان پہلے سے تیاریوں میں مصروف ہیں کہ رمضان المبارک آئے، ہم اس کا استقبال کریں، اس کے روزے رکھیں اور راتوں کو قیام کریں، تراویحوں کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اپنے معاملات سے جلد فراغت حاصل کر کے اپنے شب و روز رمضان المبارک کی برکات سمیٹنے میں گزاریں۔ یقیناً یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی میں لکھا کہ یہ جو رمضان ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، جس میں روشنی ہے، جس میں واضح طور پر علامات موجود ہیں۔ یہ ہدایت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، اور اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، نزول قرآن والا مہینہ ہے۔ اور پھر کرم بالائے کرم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک اللہ تبارک و تعالی آسمان کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ آسمان سے اس کی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے کہ رمضان المبارک کا اکرام کرنے والا، احترام کرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو کرم والا مہینہ کہا جاتا ہے، احترام اور اکرام والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ایک شخص پورا سال غفلت میں گزارتا تھا، رمضان جب آتا تھا تو کمر کھس لیتا تھا عبادت کے لیے، پورا رمضان عبادت میں لگ جاتا تھا، لوگ اس پر ہنستے تھے، یہ تو کیسا آدمی ہے، رمضان آتا ہے تو نیک بن جاتا ہے، رمضان میں نیک بن جاتا ہے، رمضان کے علاوہ دیکھو تو مسجد میں نظر ہی نہیں آتا۔ وہ دیوانہ تھا، دیوانگوں کی ایک الگ زندگی ہوتی ہے اور الگ سوچ اور فکر ہوتی ہے۔ تو وہ ایک ہی بات کہتا تھا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، میں کیوں محروم رہ جاؤں۔ اکرام کرتا تھا، احترام کرتا تھا، مر گیا، دنیا سے چلا گیا، ہم نے بھی مرنا ہے۔ کسی نے پوچھا خواب میں
मा फ़अल अल्लाहु बिका, तो बता तो सही क्या मामला किया तेरे साथ रब ने। तो कहने लगा बख्श दिया है मुझे, मेरे परवरदिगार ने बख्श दिया है। कैसे बख्श दिया है? कहने लगा रमज़ान का एहतराम करने के सबब बख्शा गया। और एक आतिश परस्त का वाक़या भी जहन में आ रहा है। मजूसी था, बच्चे को साथ लेके जा रहा था बाज़ार में। बच्चे ने कोई चीज़ जो है ना वो खाना शुरू कर दी। इसने बच्चे के मुंह पर तमाचा दे मारा। शर्म नहीं आती? रमज़ान का महीना है, मुसलमान रहते हैं यहाँ, बाज़ार मुसलमानों का है, मुसलमानों के बाज़ार में खाते हुए जाता है। मजूसी कह रहा था अपने बच्चे को शर्म कर, रमज़ान का महीना है। कौन कह रहा था? मजूसी कह रहा था बच्चे को रमज़ान का महीना है, शर्म कर, रमज़ान में खाता पीता है, पता नहीं है तुझे ये मुसलमानों का बाजार है। बच्चा रो भी रहा था, कह रहा था आप भी तो खाते हैं, आप भी तो। उसने कहा बच्चा मैं खाता हूँ, लेकिन मैं मुसलमानों के सामने नहीं खाता, घर में खाता हूँ। कहते हैं ये मर गया। मरने के बाद किसी ने इसको ख्वाब में देखा जन्नत में टहल रहा है। जन्नत में टहलता हुआ देखते हुए बंदे ने पूछा तू तो मजूसी था, जन्नत में कैसे पहुंच गया? कहने लगा एक दिन मैंने रोजेदारों के इकराम की वजह से बेटे को थप्पड़ मारा था, रमजान के एहतराम की वजह से बेटे को थप्पड़ मारा था। बस मौत से पहले करम हो गया, अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत भी अता फरमा दी, जन्नत भी अता फरमा दी। मैं कहता हूँ यार वो मजूसी होकर रमजान का एहतराम करे और मरने से पहले ईमान नसीब हो जाए, खात्मा बिल खैर हो जाए और जन्नत में मुसलमान ख्वाब में देखे तो वो टहल रहा हो। आप और मैं जरा अपने बाजारों का, अपने बच्चों का अपना मुहासबा करें। मुहासबा कहते हैं एहतसाब को। मैं भी आप भी जरा सोचें। तो कहते हैं थोड़ा नहीं पूरा सोचें। सोचने का तो हक है ना सबको, बोल के लब आजाद है तेरे, सोचूं पर कोई पाबंदी नहीं है। वो इकराम करने की वजह से साहिब ईमान हो गया, कहीं हम रमज़ान की तौहीन करने की वजह से बेईमान ना हो जाए। मुहासबा करें, मैं भी आप भी मुहासबा करें। कल मुझे एक आलम साहब मिले तो मुझे वो कह रहे थे मैं एक कारी साहब के पीछे तरावी पढ़ता था, वो तरावी पढ़ाता था, रोजे नहीं रखता था। समझ रहे? वो कारी नमाज तरावी पढ़ाता था, तरावी पढ़ाने के पैसे मिलते हैं, रोजे नहीं रखता था। कहता मैंने एक दिन देखा बिस्कुट खा रहा है। उसने कहा उसने इल्ला कलील कोई रमजान का रोजा रखा, मगर तरावी में दाढ़ी पे तेल लगा के तैयार होके आज ही खड़ा होके तरावी पढ़ाता था रात को और फिर लोगों को तरगीब देता था तरावी पढ़ने आया करो, रमजान मुबारक आके रोजे रखा करो। इसलिए तो इकबाल ने कहा था खिरात ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हाँ जी, जबान से तो कह ही रहा है ना। अल्लाह ताला फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ईमान वालों वो बात ना कहो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते। काबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, अल्लाह को सख्त नापसंद है वो बात जो दूसरों के लिए कहो और खुद उस पर अमल ना करो। अल्लाह को ये नापसंद है अमल। हमारे यहाँ नसीहतों का तो वाह 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 जरा पूरी फसील बनाई हुई है, नसीहतें करना आती हैं। इन नसीहतों में मेरे लिए क्या है? हाँ जी, वो मजूसी होकर एहतराम करे और साहिब ईमान हो जाए। हाँ जी, हम कहीं रमज़ान का
ہاں جی ادب نہ کرنے کی وجہ سے سوچیں کہیں مرتد و بےمان نہ ہو جائیں۔ اور میرے آقا کی حدیث موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ فرما ہوئے، ایک قدم رکھا، دو قدم، تیسرے پر پھر آپ سے تین منبر پر قدم یوں، ایک آمین آمین آمین، تین دفعہ حضور نے یہ کہا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ منبر پر تشریف لائے، آپ نے کہا آمین، پھر فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین، حضور کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ جب میں نے منبر پر قدم رکھا تو سامنے جبریل حاضر ہو گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جس بندے کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ بندہ رمضان کا احترام نہ کرے وہ شقی اور بدبخت ہے۔ ہاں جی ایک حدیث تھی کہ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے، ایک تھی کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ حضور نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ ہاں جی پھر حضور صحابہ سے بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے تھے پوری حدیث بیان، ہاں جی پھر جبریل نے پھر عرض کی یا رسول اللہ جس بندے کے والدین میں سے ہاں جی کوئی حیات ہو اور وہ ان کو راضی نہ کر سکے یہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ بندہ بھی مجھ پر درود نہ پڑے، تو جبریل کہہ رہے تھے کہ حضور جو آپ پر درود نہ پڑے آپ کا نام آئے وہ بندہ بھی تباہ و برباد ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین، یہ آمین کہنے کی وجہ ہے۔ پھر ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور میرے صحابہ جس بندے کی زندگی میں رمضان آئے وہ بندہ بخشش نہ کروا سکے وہ بندہ شقی ہے یعنی بدبخت ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم رمضان کا احترام کرنے والے خوش بخت بن جائیں یا رمضان کا احترام نہ کر کے بدبخت بن جائیں؟ ہاں جی بولے ذرا، خوش بختی چاہیے یا بدبختی چاہیے؟ کوئی نہیں کہے گا کہ بدبختی چاہیے، کوئی بھی کوئی اجھل مجہول جاہل قسم کا بھی بندہ ہوگا نا وہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ یار مجھے شقی ہونا ہے بدبخت ہونا ہے، وہ کہے گا نہیں 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 مجھے سعید ہونا ہے خوش بخت ہونا ہے۔ ہاں جی خوش بختی چاہتے ہو تو خوش بختی کا طریقہ 1400 سال پہلے میرے نبی نے بیان فرما دیا ہے۔ آپ کی مرضی ہے، معمولی سی وجہ سے آپ روزے ترک کریں، روزے کھائیں، موج کریں۔ ہاں جی کون روکے مسلمان کو؟ ہاں جی آج کون سمجھائے مسلمان کو؟ یہ سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ دن دہاڑے آج مسلمانوں کے بچے بازاروں میں کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، دن دہاڑے دیکھ لیجئے گا، معمولی سی وجہ سے روزہ نہیں رکھا۔ جو روزہ رکھتے ہیں ان کو بھی سحری افطاری کے ٹائم کا پتہ نہیں ہے بیچاروں کو۔ اکثریت تو روزے رکھتی نہیں ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ ان میں سے جتنے لوگ روزے رکھتے ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ جن کو روزے کے احکامات کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، کبھی آ کے نہیں پوچھا لوگوں نے ہم سے۔ میں عصر کے بعد مختصر حدیث اور مختصر مسائل فضائل بیان کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے بیچارے کس قدر بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے جو ہے نا وہ 5 منٹ کے درس کو 3 منٹ پہ لایا، پھر 2 منٹ، پھر میں نے 1 منٹ کا کر دیا۔ 1 منٹ کا درس میں نے 1 منٹ بھی نمازی مسائل سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس بیچارے کے پاس وقت نہیں ہے اور اس کو سننے بھی نہیں ہے۔ روزے کے حکام پورا دن بھوکا رہے گا لیکن روزہ برباد کر کے رہے گا، پتہ ہی نہیں ہے۔ بہت سارے رکھتے نہیں ہیں، جو رکھتے ہیں ان میں سے 50% لوگ جن کو روزے کے احکام کے بارے میں بالکل ہی پتہ نہیں۔ کس کی ذمہ داری ہے احکام سیکھنا؟ میں تو جب سے شعبان شروع ہوا ہے میں تو تب سے کہہ رہا ہوں اس کا احترام کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ میرے صحابہ جاؤ مکہ کی مدینہ کی گلیوں میں آپ اعلان کر کے کہہ دو یہ شعبان آ گیا ہے، اس کے بعد رمضان آنے والا ہے، تیاری کر لو، تیار ہو جاؤ رمضان آنے والا ہے۔ ہاں پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کہتے ہیں صحابہ نے صرف اعلان سنا نہیں عمل کر کے دکھایا۔ حکام صحابہ نے قیدیوں کو بلایا، جن پر سزا مقرر کرنی تھی سزا مقرر کر دی، جسے آزاد کرنا تھا اسے آزاد کر دیا، جس سے مال تجارت کا لین دین تھا وہ نمٹا دیا، جسے دینا تھا دے دیا، جسے لینا تھا لے لیا۔ ہاں جی غریبوں کو مال زکوٰۃ نکال کر پہنچا دیا تاکہ وہ سحری افطاری رمضان میں آرام سکون سے کر سکے۔ ہمارے ہاں معاملہ پورا برعکس ہو گیا ہے۔ ہاں جی ہم رمضان مبارک میں حساب کرتے ہیں،
پھر لائنوں میں کھڑا کرتے ہیں، پھر وہ زکوٰۃ اس کو چندے کی مد میں سمجھ کر ہم لوگ جو تقسیم کرتے ہیں اس میں بھی اپنی سخاوت اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم نے اپنے نبی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان کو کتنا فالو کیا، کتنا ہم نے اس پر عمل کیا، کتنا لوگوں تک پہنچایا ہے، کتنا خود سیکھا ہے، کتنا لوگوں کو سکھایا ہے۔ میں بھی آپ بھی مکمل اس کو سمجھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، 5 انعام اللہ نے رمضان میں میری امت کو عطا فرمائے ہیں۔ حضور کہتے ہیں جب پہلی رات آتی ہے، پہلی رات جب آتی ہے، آسمان دنیا، ہاں جی، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے بھی دروازے کھل جاتے ہیں، اور پورا رمضان پھر نہ جنت کے دروازے بند ہوتے ہیں نہ آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ ہاں جی، وہ رحمت برستی رہتی ہے، برستی رہتی ہے وہ رحمت برکت۔ اور جو مرے گا رمضان میں، ہاں جی، جو مرے گا سیدھا جنت میں۔ حضور نے فرمایا اللہ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر نظر رحمت فرماتا ہے پھر اس شخص کو عذاب نہیں دیتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کے احسان ہے، یہ اس مالک لم یزل کے اس امت پر احسان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور روزے داروں سنو، شام کے وقت بھوک کی وجہ سے جو روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے، اسمیل آتی ہے، لوگ اس سے تنگ ہوتے ہیں، رب کی بارگاہ میں مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کیوں کہ یہ اللہ کے لیے بھوک برداشت کیے بیٹھا ہے۔ ہاں جی، ورنہ یہ سارا دن کھاتا پیتا اپنی مرضی سے، لیکن آج پورا دن، آج 9.5 گھنٹے 10 گھنٹے بھوک برداشت کی، کس کے لیے؟ فرمایا روزہ میرے لیے ہے، جزا بھی میں ہی دیتا ہوں۔ دوسری حدیث یہ تھی کہ روزہ میرے لیے ہے، جزا میں ہی ہوں۔ کہتے ہیں میں جزا خود ہوں سے کیا مراد ہے؟ کہا رب روزے داروں کو اس دن اپنا دیدار کرائے گا۔ کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ روزے دار کی جزا میں ہی ہوں، میں ہی جزا یہ ہوں کہ میں ان کو اپنا دیدار کرواؤں۔ اس سے بڑا انعام نہیں ہوتا، اس سے بڑا انعام نہیں ہوتا۔ ہاں جی، منہ سے بو آئے، آپ اور میں تو اس بو سے پریشان ہوں، ناک پہ رومال رکھ لیں، ہاتھ رکھ لیں، مگر رب کیا فرماتا ہے؟ محبوب تیرے امت کے روزے داروں کے منہ سے جو بو آتی ہے نا، تیرے رب کی بارگاہ میں مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے ہر دن اور رات روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں، پورا رمضان، دن میں بھی رات میں بھی، یا اللہ روزے داروں کو بخش دے، یا اللہ روزے داروں کو بخش دے، یا اللہ روزے داروں کو بخش دے، یا اللہ روزے داروں کو بخش دے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کی، ہاں جی، جب آخری رات، یہ حکم آخری رات تک ہوتا ہے، آخری رات جب آتی ہے تو میرا رب فرماتا ہے میں نے روزے داروں کو بخش دیا ہے۔ یہ وہ رات ہے، اس رات خصوصی کرم ہوتا ہے۔ صحابہ میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ لیلۃ القدر ہے وہ رات؟ نا اور میرے صحابہ ایسے نہیں، وہ تو انعام والی رات ہے۔ کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جی کرتا ہے۔ کہا پھر مزدوری کرنے کے بعد اس کو اجرت ملتی ہے؟ جی یا رسول اللہ اس کو اجرت ملتی ہے۔ حضور نے فرمایا جس بندے نے سارا رمضان اللہ کے لیے روزے رکھے، بھوک برداشت کی، جب آخری رات آتی ہے تو وہ مغفرت کا پروانہ جاری فرما دیتا ہے، یہ اس کی اجرت ملنے والی شب ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے بھائی؟ اجرت ملنے والی شب ہوتی ہے۔ ہاں جی، اللہ پاک جنت کو حکم فرماتا ہے میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا کہ وہ دنیا کی آزمائشوں سے، ہاں جی، گزر کر آ رہے ہیں، اور یہاں آ کے وہ راحت اور اطمینان والی آگے کی زندگی ہمیشہ والی اختیار کریں گے، ہمیشہ والی زندگی آ کر جو ہے نا وہ اختیار کریں گے۔ ہاں جی، جب آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو آپ اور میں بھی رمضان المبارک کی پہلے سے تیاری کریں۔ کیا خیال ہے؟ رمضان کے روزے رکھنے ہیں؟ پہلے سے نیت ہے سومو تسوہو، بیماروں پریشان نہیں ہونا، صحت یاب ہونا چاہتے ہو روزے رکھو، صحت یاب ہو جاؤ گے۔ روزے رکھنے سے بندہ، ہمارے یہاں کہتے ہو میں اگر روزہ رکھا تھا یار میں مر جا سا، میں کہتے مر جا، کم از کم روزے دار تو مرے گا نا، ہے کہ نہیں؟ اور لوگ مرنے سے ڈر رہے ہیں۔ میں نے کہا زیادہ کھا کے بھی تو بندے مر ہی جاتے ہیں نا، نہیں مر جاتے؟ پریشان ہو گئے ہو؟ نہیں مر جاتے؟ میں نے دیکھا زیادہ کھایا
اور پتہ چلا دل بند ہو گئے زیادہ کھانے کی وجہ سے، سانس بند ہو گئے زیادہ کھانے کی وجہ سے، سانس میں خدا کے بندے ٹھوس رہا ہے، جتنی جگہ ہے گنجائش ہے اس کے اندر کچھ اور بھی جگہ ہے، آج ہی پانی ہے، ہوا ہے، گیس ہے، سارا سسٹم ہے، تو نے ہر چیز آتے تو سمجھے نہیں کچھ اندر بھی ہے، ہر چیز ٹھوسے جا رہا ہے۔ اس کے بعد پتہ چلا جناب حضرت کے آج ہی سانس بند ہو گئی ہے، حضرت ایکسپائر ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا کھا کھا کے مرنے سے بہتر ہے روزے رکھ کے مر تاکہ مرنے کا مزہ تو آئے۔ اپنے آپ کو روزے دار شمار کرا، روزے دار ہو کے مر۔ ہاں جی مرنا تو ہے، ویسے ہی مرنا ہے تو یار روزے دار ہو کے مرے، مرنے کا مزہ نہیں آئے گا۔ وہ ایک روایت بڑی مشہور ہے، ایک بچے نے ماں کے آگے ضد کی، امی جان مجھے روزہ رکھنا ہے، وقت بھی ہو چکا ہے، امی جان مجھے روزہ رکھنا ہے۔ آپ کا بیٹا تم چھوٹے ہو، نے کہا نہیں امی مجھے روزہ رکھنا ہے۔ روزے کے فضائل بہت زیادہ ہیں، روزے کی اہمیت بڑی زیادہ ہے۔ ہاں جی اللہ تعالیٰ خصوصی نظر کرم فرماتا ہے، امی جان آپ نہیں چاہتی اللہ میرے اوپر نظر کرم فرمائے؟ اب بچے نے ضد کی، ماں نے اس کو سحری کروا دی، بچے نے روزہ رکھ لیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور کے دور حیات کا واقعہ ہے۔ وہ بچے نے روزہ سارے دن بھوکا گزارا، شام کے وقت وہ کہنے لگے، ماں کہنے لگی بیٹا تھوڑا سا کھا لے، وہ کہنے اللہ دیکھ رہا ہے، بیٹا تھوڑا سا پانی پی لے اللہ دیکھ رہا ہے، بچے نے نہ کھایا نہ پیا، یہاں تک کہ افطار سے پہلے بچے کا انتقال ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ واقعہ بیان کیا گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا زبردست پختہ ایمان والا بچہ تھا۔ آج اچھا خاصا ہٹا گھٹا نوجوان، آج 6-4 دیا مچھا رکھے آیا، ہیبت ناک چہرہ، اس کے باوجود روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اور میں نے کہا دنیا کا سب سے کمزور بندہ جو ہے، بزدل بندہ جو ہے، وہ پتہ ہے کون ہے؟ جو روزے چھوڑتا ہے، روزے کھا جاتا ہے، ڈر رہا ہے کہیں مر نہ جاؤں۔ اور خدا کے بندے تو نہیں مرتا، روزے رکھ، اگر بیمار بھی ہوگا نا روزے کی برکت سے اللہ تجھے صحت عطا فرما دے گا۔